Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Please subscribe the channel and press the bell icon. आसिफ की बीवी जो मुंह फट बदतमीज और बदइखलाक थी। आसिफ साइकिल पर फेरी लगाकर गुजारा करता था। कभी कबाड़ का काम कर लिया, कभी साइकिल पर जाकर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले कुछ बच्चों के खाने का सामान बेचता। लुबना हमेशा आसिफ को इसकी गरीबी के ताने दिया करती। आसिफ ने बहुत समझाया, लुबना अपनी जुबान को लगाम दिया करो, तुमने हर रोज का तमाशा बनाया हुआ है। मैं थक हार कर घर आता हूँ, आगे तुम्हारी बकवास सुनने को मिलती है। लुबना चाय बना रही थी। लुबना ने आसिफ को गाली दी, चाय की देगची उठाकर साइड पे फेंक दी। आसिफ को बहुत गुस्सा आया, डंडा उठाकर लुबना को मारने लगा। लुबना को मारा। लुबना रोते हुए बोली, मार लो, कितना मारना है, एक दिन सब चुन चुन कर हिसाब लूंगी। आसिफ दिमागी मरीज होने लगा था। लुबना उसका मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती थी। आसिफ साइकिल लेता, दिहाड़ी लगा कर रात गए तक बाहर किसी सड़क के किनारे बैठा रहता। वो जानता था घर जाएगा, लुबना की बकवास इसे सुनना पड़ेगी। वो तलाक दे देना चाहता था, लेकिन छोटी छोटी 3 बेटियों की तरफ देखता तो खामोश हो जाता। लुबना को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी, बेटियां छोटी हैं, अगर आसिफ ने गुस्से में तलाक दी तो क्या अंजाम होगा। रात गए घर आता, देखता बेटियां सो चुकी हैं, चुपके से खाना खाता और सो जाता। लेकिन आखिर कब तक ऐसा होता, आखिर कब तक ऐसा चलता। घर तो बसाए नहीं जाते, रिश्ते यूं निभाए नहीं जाते। ज़रूरी तो नहीं होता हर बार मर्द ही दरिंदा हो, ज़रूरी नहीं होता हर फनाई के पीछे मर्द की अना हो, ज़रूरी नहीं है हर क़यामत के पीछे मर्द के गुनाह हो, ज़रूरी नहीं हर बार मर्द अपनी हौस पर तलाक देता हो। लुबना आसिफ को पागल समझती थी। एक रात आसिफ सो रहा था। लुबना ने गला दबा दिया आसिफ का। आसिफ को जान से मार देना चाहती थी। वो अजीब सी कैफियत में थी, आसिफ कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर शादी के 4 साल बाद अचानक लुबना को ऐसा क्या हो गया कि वो आसिफ को जान से मार देना चाहती है। लुबना के पाँव पकड़कर रोने लगा। लुबना, तुमको अल्लाह रसूल का वास्ता है, घर को आबाद करो, छोटी छोटी बच्चियों की तरफ देखो, इन मासूमों का क्या कसूर है। शाजिया, क्यों आखिर तुम ऐसा कर रही हो, तुम जब मुझसे लड़ झगड़ा करती हो तो वो सहम जाती हैं। लुबना ने चिल्लाकर कहा, देख आसिफ, तूने मुझसे शादी ही क्यों की। मैं इतनी गुर्बत की जिंदगी नहीं जी सकती और तुमको परवाह ही नहीं है। साइकिल लेकर जाते हो, रात को 300 कमा कर लाते हो, 300 से क्या होता है। मुझे रोज का 1000 रुपये खर्चा चाहिए बस। आसिफ ने सर पकड़ लिया। लुबना, ऐसे घर आबाद नहीं होते जैसा तुम करती हो, खुदा के वास्ते कुछ सोचो समझो, ऐसा ना करो। लुबना गालियां देकर कमरे से बाहर चली गई। बड़ी बेटी अब 16 साल की हो गई थी, जिसका नाम कौसर था। इससे छोटी कोमल, सबसे छोटी जवेरिया। लुबना बाजार जाती, कुछ शॉपिंग करने के लिए एक शख्स से प्यार करने लगी। वो शख्स 40 साल का था, देखने में कोई बाजारी गुंडा लगता था। लुबना इसके साथ फोन पर बातें करने लगी। बड़ी बेटी कौसर ने एक दिन कहा, अम्मी, अब्बू को पता चलेगा तो अब्बू मारेंगे तुमको। लुबना ने कौसर को पास बिठाया और समझाने लगी, बेटी, मैं सब तुम लोगों के लिए कर रही हूँ। वो शख्स लगे पैसे वाला है, इससे शादी कर लूंगी तो तुम लोगों की जिंदगी बन जाएगी। कौसर अभी इतनी समझदार नहीं थी, खामोश रही। आसिफ जब साइकिल लेकर फेरी पे चला जाता तो लुबना भी कौसर को साथ लिए शख्स के घर चली जाती, इससे बातें करती, होटल से खाना मंगवाते, अयाशी करते। कौसर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और फिर ये बात एक दिन आसिफ तक जा पहुंची। आसिफ ने लुबना को बहुत मारा, क्यों मेरी बेटियों की जिंदगी जहन्नुम करना चाहती हो। जब आसिफ लुबना को मार रहा था तो बेटियां भी आसिफ के खिलाफ खड़ी हो गई। बाबा, आप हमारी माँ को क्यों मारते हैं। माँ ने बेटियों को बातों ही बातों में अपने साथ कर लिया था। आसिफ बेटियों की तरफ देखकर बोला, मेरी बच्चियों, क्या हो गया है तुमको। लुबना जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, आसिफ को धमकी देने लगी, इतना मर्द है तो अब तुमको दिखाती हूँ बहुत सारा जुल्म सह लिया। लुबना ने मोबाइल निकाला और इस शख्स को फ़ोन किया, वह जिसके साथ इश्क लड़ा रही थी। रोती हुई बोली, मुझे इस कुत्ते ने बहुत मारा है, मुझे ले जाओ आकर। आसिफ खामोश था। मोबाइल, वो भी इतना महंगा कहाँ से लिया था, तो वो ये भी समझता था अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। वो शख्स बड़ी गाड़ी लेकर आया, साथ कुछ मूंछों वाले बशक्ल गुंडे थे। लुबना ने शख्स को देखकर मुस्कुराने लगी। इस शख्स का नाम खादम था।
خادم نے لبنہ کا ہاتھ پکڑا۔ آصف پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل کے پاس کھڑا تھا۔ لبنہ نے کہا، اس کتے کو مارو۔ پہلے خادم نے لڑکوں کو اشارہ کیا، پکڑو کمینے کو۔ آصف کو مارنے لگے، بہت مارا۔ آصف کو اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ آصف کو بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی، طلاق دو مجھے۔ آصف بیٹیوں کی طرف ایک نظر دیکھنے لگا، پھر طلاق دے دی گئی۔ لبنہ بہت خوش تھی، بیٹیوں کو ساتھ لیا اور خادم کے ساتھ چلی گئی۔ محلے والوں کو پتہ چلا تو وہ آئے، انہوں نے آصف کو سنبھالا۔ آصف رو رہا تھا، لوگوں میری بیٹیاں رول جائیں گی۔ لوگوں نے سمجھایا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں۔ آصف بے حال تھا۔ ادھر لبنہ خادم کے ساتھ کراچی میں جا بسی۔ خادم کا یہ عالیشان گھر کیا خوبصورت تھا، گاڑیاں، پیسہ، سب کچھ مل گیا تھا لبنہ کو، جو وہ چاہتی تھی۔ وہ جاہل عورت کیا جانتی عزت کیا ہے، انسانیت کیا ہے۔ خادم سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔ کوثر 19 سال کی ہو گئی تھی، لیکن یہ بات بھی تھی کہ خادم اپنی زندگی دکھانے لگا تھا۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ کوثر کو ہاتھ لگاتا، اس کو برائی کی طرف راغب کرتا۔ کوثر آپ بچی نہیں تھی، بڑی ہو چکی تھی۔ چھوٹی بہن کومل بھی جوان تھی۔ اب لبنہ ہر روز کپڑے پہنتی، عیاشی کرتی اور آہستہ آہستہ شراب بھی پینے لگی۔ وہ عورت سے حیوان بنتی جا رہی تھی۔ کوثر نے ایک دن بتایا، امی نے پاپا میرے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں، اب سمجھائیں ان کو۔ لبنہ مسکرائی، بیٹا وہ پاپا ہیں، تمہارے ایسا کچھ نہ سوچا کرو۔ خادم ایک دن شراب کے نشے میں دھت تھا کہ چھوٹی بیٹی کومل کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ لبنہ سب جانتی تھی، سگی ماں تھی، ان کی سب جان کر بھی خاموش رہی۔ خادم کا حوصلہ بڑھا اور ایک دن کوثر کی بھی عزت تار تار کر دی۔ کوثر رو رہی تھی، اللہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمیں واپس اپنا بابا کے پاس جانا ہے۔ لیکن ماں دولت کے نشے میں اندھی ہو چکی تھی۔ کومل کوثر کے سینے سے لگ کر رونے لگی، آپی امی مجھے 10 لاکھ میں بیچنے لگی ہے، مجھے بچا لو۔ کوثر بے بس تھی، وہ کیا کرتی، اپنی سگی ماں دشمن تھی۔ لبنہ کمرے میں کومل کو کہنے لگی، تیار ہو جا اور چپ رہنا، سمجھی، ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ کومل نے ماں کے پاؤں پکڑے، امی جان آپ ہماری ماں ہیں، ایسا نہ کریں ہمارے ساتھ۔ لبنہ مسکرانے لگی، آج کل کوئی ماں نہیں، جیسا مجھے خادم کہے گا میں کروں گی، جا اب تیار ہو جا۔ کوثر نے ماں کا راستہ روکا، امی اللہ سے ڈر، موت کو کیوں بھول گئی ہو، تم قبر بھی نصیب نہیں ہوگی تم کو، صرف چند پیسوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو نیلام کر رہی ہو۔ لبنہ نے کوثر کے منہ پر تھپڑ مارا، بکواس نہ کر، تمہارا بھی علاج کر لوں گی۔ کومل کو 10 لاکھ میں بیچ دیا، لیکن کومل کی قسمت اچھی تھی، کومل سے ایک لڑکا پیار کرتا تھا۔ کومل نے جب اسے ساری بات بتائی تو وہ لڑکا کوثر کی مدد سے کومل کو بھگا لے گیا، جس پہ لبنہ غصے سے جل اٹھی۔ کوثر پہ بہت تشدد کیا، بہت مارا کوثر کو۔ لبنہ ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی، ماں نہیں بدبخت تھی وہ۔ کوثر کو بازاروں میں لے جا کر فروخت کرنے لگی، خادم دلال بن گیا۔ ہر روز ماں کے ہاتھوں میں درندوں کے سامنے پھینکی جاتی۔ کوثر اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی، اے اللہ مجھے بچا لو، میری مدد فرما، اے میری اللہ میری مدد فرما۔ کوثر کو جب سگی ماں فروخت کر کے گھر آتی تو کوثر اس مرد کو کہتی، میں ساری رات کے لیے تمہاری ہوں، بس مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کچھ مرد اجازت دیتے، کچھ نوچ ڈالتے۔ ماں رات کے 10,000 وصول کرتی، سونے کے کنگن پہنے ہوئے خادم کے ساتھ عیاشی کرتی۔ ایک رات کالج کے کچھ لڑکوں نے کوثر کو خریدا۔ رات کو کوثر جب سامنے آئی تو ان سے کہنے لگی، میں نوافل ادا کر لوں۔ وہ لڑکے حیرت میں تھے، دھندا کرنے والی لڑکی اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ جب کوثر نے نفل پڑھ لی تو ایک لڑکا بولا، ہم سمجھے نہیں، تم دھندا کرتی ہو، تمہاری عمر بھی ابھی اتنی نہیں ہے، پھر یہ نفل ادا کرنا۔ کوثر خاموش رہی، لڑکے سمجھ رہے تھے کوثر مجبور ہے۔ ایک لڑکے نے بہن کہہ کر پکارا اور پوچھا، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ کوثر رونے لگی، میری ماں زبردستی یہ سب کرواتی ہے مجھ سے۔ کوثر نے سب کچھ بتایا لڑکوں کو۔ ان لڑکوں میں ایک کا نام عدیل تھا، جو نیا نیا پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے کوثر کو تسلی دی کہ تم گھر واپس جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن کوثر گھر جانا نہیں چاہتی تھی، روتے ہوئے بولی، میری چھوٹی بہن کو بچا کر میری ماں چھوٹی بہن کو کسی بیرون ملک بیچنا چاہتی ہے۔ کوثر کو سب نے تسلی دی، پولیس میں بھی کال کر دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ خادم اور لبنہ کوثر کی چھوٹی بہن کو لے کر ہانگ کانگ روانہ ہو گئے تھے، لیکن خادم دھوکے باز تھا، اس نے کچھ ڈرگ ان کے بیگ میں چھپائے تھے۔
اپنے ایئرپورٹ سے رشوت دے کر نکل گیا۔ یہاں پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ وہ ہانگ کانگ روانہ ہو گئے ہیں۔ جیویریا ساتھ ہی ہانگ کانگ میں اپنے سفارت خانے میں ایک لڑکی کے اسمگلنگ کرنے کی رپورٹ دی گئی۔ تصویر بھی جاری کر دی گئی تھی۔ جیسے ہی لبنہ خادم اور جیویریا ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر اترے، چیکنگ کے دوران لبنہ ڈرگ سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ لبنہ حیران تھی، یہ کیسے میرے بیگ میں آ گئے؟ خادم بھاگنے لگا، پولیس نے اسے بھی پکڑ لیا۔ جویریہ کی تصویر جاری کر دی گئی تھی، اس لیے ان پہ 2 کیس فائل ہوئے۔ اس ملک کے قانون کے تحت سزائے موت تھی۔ جویریہ کو واپس ملک بھیجنے لگے۔ لبنہ چیخ چیخ کر رونے لگی، میں اس کی ماں ہوں۔ جویریہ آخر بیٹی تھی، ماں کے ماتھے پہ بوسہ کیا، ماں قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں الگ سے حساب لوں گی۔ جویریہ واپس ملک آ گئی تھی، کوثر کے سینے سے لگ کر بہت روئی۔ پولیس کی مدد سے ان کے سگے باپ آصف کو تلاش کیا گیا۔ کوثر گھر کے دروازے پر دستک دی، بابا نے دروازہ کھولا۔ آصف نے دیکھا اس کی بیٹی آ گئی ہے، سینے سے لگا کر رونے لگا، بہت رویا، میری لاڈلی بیٹی آ گئی واپس۔ کوثر نے بابا کے سینے سے لگ کر سارا قصہ سنایا۔ آصف بہت رویا، بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آصف نے دوسری شادی ایک حافظ قرآن سے کی تھی۔ اس نے آصف کو سنبھالا تھا، گھر کو آباد کیا تھا۔ جو گھر کبھی کچا تھا آج وہ مکان پکا تھا۔ اس گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ ہانگ کانگ کی عدالت نے خادم اور لبنہ کو درد بھری سزائے موت سنائی۔ لبنہ کو خادم سے بدبو آنے لگی تھی، اب چیخ چیخ کر روتی تھی، سر کے بال نوچتی، اللہ سے معافی مانگتی، مجھ سے کیا گناہ ہو گئے؟ جو کبھی کوثر کو آواز دیتی، کبھی کومل کو، کبھی جویریہ کو، پھر آصف کی باتیں یاد کرتی۔ وہ سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگتی، اور پھر 7 بار پھانسی دی گئی لبنہ کو۔ اس کی لاش کو بھوکے شیروں کی آگے ڈالا گیا۔ خادم کو بھی 3 بار پھانسی دی گئی تھی۔ جانتے ہو اس میں قصور کس کا تھا؟ لبنہ کے ماں باپ کا۔ لبنہ کے ماں باپ کی سوچ تھی، پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے؟ اس کو کرنے تو بچے ہی پیدا ہیں نہ قرآن اسلام سکھایا، نہ دنیاوی تعلیم دی۔ مرد جاہل ہو تو ایک گھر تباہ ہوتا ہے، عورت جاہل ہو تو نسلیں تباہ کرتی ہے۔ لبنہ کو حرام حلال کا فرق معلوم ہی نہیں تھا۔ عورت نباہ کرے تو کانٹوں پر چل کر نباہ کر سکتی ہے۔ عورت کی حیوانیت اور کم عقلی سے خدا کی قسم مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے عورت کو۔ یہاں میں حور لکھتا ہوں، آج ایک سگی ماں کو اپنی بیٹیوں کو برباد کرتے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ یہ کوئی افسانہ یا کہانی نہیں، بالکل سچی داستان ہے۔ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں، دین و دنیاوی دونوں، ورنہ جہالت لبنہ بن کر حیوان بنے گی۔ حلال حرام بھول کر اپنی ہی پیٹ میں رکھ کر جن کو زندگی دی ہو ان کا بھی سودا کر دے گی۔ مرد کی درندگی پہ تو لعنت ہے، صحیح ہے، عورت کی حیوانیت پہ آپ کیا کریں گے؟